آپ نے ایک حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہیں، 7 لوگ، ایک میں 3 لوگ، جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا. سنا ہے نا؟ تو آج ان 7 لوگوں کے بارے میں سن لیجئے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. لوگوں کا حساب کتاب بھی ہوگا. جب ڈیبٹ کریڈٹ دونوں کھاتے کھلتے ہیں نا، تو بھائی کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، کوئی معافی تلافی مانگ لے گا، کچھ ہو جائے گا، کسی کو نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی، کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا. کچھ تو وہ خوش نصیب ہوں گے نا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، کچھ درمیانے ہوں گے جن کے کھاتے کھل جائیں گے، آج ابھی آڈٹ ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جہنم میں جائیں گے. بلا حساب جنت جانے والے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، تو ذرا بلا حساب جہنم جانے والے بھی سن لیجئے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کو پاک صاف کریں گے، نہ ان کا حشر دنیا والوں کے ساتھ فرمائیں گے، بلکہ ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے، اگر وہ ان گناہوں سے توبہ کر کے نہ مرے ہوں گے تو. ہاں، موت سے پہلے اللہ نے موقع رکھا ہے، کوئی بھی مومن سچی توبہ کر لے، مومن ہو یا مومنہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ 7 کون سے ہیں؟ ایک ہے مشت زنی کرنے والا، ایک ہے لواطت کرنے والا، اور ایک ہے کروانے والا، چوتھا شراب پینے والا، پانچواں اپنے والدین کو مارنے والا، ہاتھ اٹھانے والا، چھٹا پڑوسی کو تنگ کرنے والا، یہاں تک کہ لوگ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ اتنا برا آدمی، اور ساتواں پڑوسی کی عورت سے زنا کرنے والا، اس کی بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو. میرا گناہ، یہ زنا تو ہر وقت گناہ اور حرام ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا مالک اور خالق ہے. پھر پوچھا گیا، فقلت ثم ای، اس سے زیادہ جو ہے نا کون سا، اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرو کہ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، اس کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے. جیسے بعض لوگ حمل جو ہے وہ گروا دیتے ہیں، اس طرح کے معاملات. تو یہ قتل انسانی تک بندہ پہنچ گیا. ثم ای، اس کے بعد کون سا؟ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ. تو سنیے، فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. شرک، قتل، اور اس کے بعد پڑوس کی کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 10 باتیں تو ظلم ہیں. وہ کون سی 10 باتیں ہیں؟ فرمایا کہ انسان اپنے لیے دعا کرے اور والدین کے لیے نہ کرے، یہ ظلم ہے. فرمایا کہ انسان قرآن مجید پڑھنا تو جانتا ہو لیکن روزانہ 100 آیات تلاوت نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے. انسان مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت بھی نہ پڑھے، فرمایا یہ بھی ظلم ہے. چوتھا فرمایا کہ قبرستان کے پاس سے گزرے اور قبرستان والوں کو کوئی ایصال ثواب ہی نہ کرے. بھائی ایک دفعہ سورہ فاتحہ یا کچھ نہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب بندہ کر دے. پانچواں بتایا کہ کسی بستی میں کوئی عالم دین موجود ہوں اور لوگ ان سے دین کا علم نہ سیکھیں، یہ بھی ظلم ہے. چھٹا، 2 شخص ایک ہی راستے پہ چلیں اور ایک دوسرے کا نام تک نہ پوچھیں. ساتھ والے کا اتنا تو حق ہوتا ہی نا، بندہ سلام دعا بھی کرتا ہے اور نام بھی پوچھ ہی لیتا ہے. 7واں، جمعے کے روز شہر میں موجود ہو اور نماز جمعہ پڑھنے مسجد میں حاضر نہ ہو. 8واں، ایک مسلمان دعوت دے اور دوسرا قبول نہ کرے، ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو اور بات ہے. 9واں، ایک شخص جوانی بیکار گزار دے اور دین کا علم حاصل نہ کرے، علم دین حاصل نہ کرے. 10واں، خود پیٹ بھر کر کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے. فرمایا کہ یہ 10 باتیں ظلم ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.